دیا اس میں سے میری مدد کرو، اور تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ اگین ویری پیارے، ایک مجوسی کو، ایک غیر مسلم کو سلام بھجوا رہے ہیں۔ اچھا، نبی پاک کا خواب میں دیدار کا فارمولہ آج سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا، یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے تو ہیں تو یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے، اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا، تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے آ کر کہا۔ اچھا، اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے، تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو۔ اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے۔ جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے، وہ سید فیملی تھی۔ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے، اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا۔ اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو۔ کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو۔ کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ۔ ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما۔ پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی، 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی، 50% اپنے لیے رکھی تھی، اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی، یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں،
وہ اربोपति हो जाता है, वो पूरे जायदाद का 50% लेकर घर आता है। अब इस वाक़े को लिखने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा ने बहुत खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। अब जरा इस एक वाक़े को अगर समझें कि मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, दुनिया वालों से ना मांगे। एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम होगी कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो दूसरों से मदद मांगने निकल पड़ते हैं। खुददारी ये है कि मेरी प्रॉब्लम मैं जानूं, मेरा रब जाने। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी। हमने देखा है जो एक बार हाथ फैलाता है ना, फिर उसका हाथ फैला ही रहता है। अल्लाह से हमेशा दुआ करना, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ देने वाला हाथ अता फरमा, कभी मांगने वाला हाथ ना अता फरमा। है मुश्किल आती है इंसान पर, कोशिश करे कि किसी की मदद ना लेनी पड़े। अल्लाह और उसके रसूल अपने अपने मामलात कम कर दें, अपने खर्चे कम करें, अपने मामलात को जितना हो सके मिनिमाइज कर दें, तो किसी से मदद ना मांगे। और यही इस्लाम को मतलूब है कि बंदा खुददारी के साथ चले। और फिर सुभान अल्लाह, दुरूद पाक कैसा वजीफा है कि फिर गैब से मदद होती है। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तवज्जो करता है ना, है शायर कहते हैं ना, हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। और उधर अमीर आदमी के साथ क्या हुआ कि आले रसूल की खिदमत, सैयद ज़ादगान की खिदमत की तो अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो ये भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। मैं मशवरा दूंगा, मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाते हैं। आप फरमाते हैं जिस नबी के दर का सदका हम खाते हैं ना, उनकी आल की खिदमत किया करो, वहां से और अता किया जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इनकम का पॉसिबल हो ना तो 1%, 2% जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, वो फकत सैयद साहिबान के लिए अलग रख लें। अपने ऑफिस में एक अकाउंट खोलें कि जनाब मेरी जितनी इनकम होगी मैं इतना % जो है वो आले रसूल की खिदमत करूंगा। आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी रोजी पे कितनी बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे आए, आपके बच्चों को तोहफा दे, और बार बार आपके बच्चों को गिफ्ट भिजवाता रहे, आपके बच्चों के लिए खैर खाई का इजहार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको कैसा लगता है? क्या अरे मेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे तो प्यार करते ही करेंगे आपके उस दोस्त से, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुझे बताएं ना, कोई उम्मती जब नबी पाक के बच्चों से प्यार करेगा, आका की आल की खिदमत करेगा, तो नबी पाक को कितना प्यारा लगेगा वो, है। फिर वहां से एक निगाह रहमत होनी है ना। सारे बिगड़े काम सबर जाने हैं। बरेली के ताजदार आला हजरत यही तो समझाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सरकार की आल की खिदमत ये बहुत बड़ी सादत है। कोई एक फैमिली ढूंढ लें, कोई एक खानदान ढूंढ लें और बस उसको बांध लें कि भैया मैंने इसकी खिदमत करनी है। ये समझ लें आप उसकी खिदमत ही कर रहे हैं, ये आप उसको पेश कर रहे हैं और उसकी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए सैयद साहिबान का एक मसला भी समझ लें। आज के दौर में प्रॉब्लम ये, लोग पहले तो ज़कात पूरी नहीं निकालते, ज़कात के अलावा पैसे वैसे ही नहीं देते। अब सैयदों को ज़कात वैसे ही नहीं लगती, वो तो माल का मैल है ना, मैल दोगे क्या माल का सरकार की आल को? तो अब वहां देना तो साफ पैसा चाहिए था, लोग साफ पैसा खर्च ही नहीं करते। तो सैयद साहिबान कहां जाएंगे? जो गरीब सैयद साहिबान है वो किधर जाएंगे? हमें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये उनकी नस्ल में से हैं। तो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, ऐसे कोई एक फैमिली, कोई एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे सैयद फैमिली के अपने जिम्मे ले लें और फिर आप देखें इंशाल्लाह। और आप गौर करेंगे ना, आपको आसपास ही मिल जाएंगे, बस ऐसा नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हो सकता है आपके मुलाजमीन में से कोई होंगे, आपके आसपास पड़ोसियों में से कोई सैयद फैमिली निकल आएगी। तो ये खिदमत करें और फिर देखें कि इसकी बरकतें कैसे नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको आले रसूल का खिदमतगार बना दे। हैं वो पढ़ते हो ना शजरे में शेर, दो जहां में खादिमे आले रसूल जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रते आले रसूले मुक़्तदा के। हाँ, जिसको इधर भी नौकरी आले रसूल की मिल गई, पंजतन की गुलामी इधर मिल गई और उधर भी नौकरी मिल गई, इससे अच्छी कौन सी नौकरी है? नियाजी साहब लिखते हैं ना, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया,
دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملا۔ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا، بار بار، ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں کر لینی، اس کے وار سمجھنے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا، جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا، اینیمی کی اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے، کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے، دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی۔ بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اور اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا۔ اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے۔ اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے، اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا، آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے، ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا۔ اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے، کیسے اٹیک کرے گا۔ دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے، جان لے سکے نہ لے سکے، میری نیند تو اڑا دیتا ہے۔ تھریٹ آ جائے تو بندہ، کسی کو پرچی آ جائے، کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فون آ گیا ہے، فلاں چیز آ گئی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے۔ مگر these are all examples for all of us کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ افریقہ کے کئی ملک ہیں جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی، اللہ کا شکر، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو، مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا، یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ اٹیک، اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے۔ وہ دشمن ہو نہ ہو، یہ دشمن سب کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے لیے کوئی پلاننگ، اس سے بچنے کا کوئی غور کیا، اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا، میری دولت لے سکتا ہے، مگر یہ سب چیزیں کم ہے، شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا، یہ سمجھنا ہوگا، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سارے روزے، ساری تراویح، ساری عبادت، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے حج، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو، میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا۔ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان۔ یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا، اس کے چیلے آتے ہیں، اس کے چیلے چپاٹے، اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا، کبھی چینل پر، سوشل میڈیا پر، کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے، کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے، کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का था, अब तो कितने फितने हैं। पता है आला हजरत ने क्या कहा, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमें पता ही नहीं है, लोग हमारे ईमान के पीछे पड़े। हम कहते नहीं यार, मैं तो इसकी भी सुनता हूं, मैं तो उसकी भी सुनता हूं, मैं बदमज़हबों के साथ भी बैठता हूं, कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी बनाए हुए हैं, मैं सबके साथ बैठता हूं। जनाब नहीं, ईमान बचाना है तो ऐसी महफिलों ऐसी गैदरिंग्स को छोड़ना होगा, सबकी नहीं सुननी है। हम इतने मजबूत नहीं हैं किसी की सुनने से। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को तौरात पढ़ने से मना फरमा दिया था। वो कौन है? हजरत उमर फारूक। अब बताइए मेरी और आपकी क्या औकात है? बंदा कहता है मैं जरा दूसरों की किताबें भी पढ़ूंगा, दूसरों के दलाइल भी सुनूंगा। अरे पहले मुझे अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं चला सबकी बातें सुनने। तो ईमान बचाना है तो इसकी फिक्र कर। अच्छा, अब मैं आपको शैतान के कुछ वाकयात के जरिए समझाता हूं कि कैसा मक्कार है, कैसा गेम करता है। एक किताबों में लिखा, बरसीसा नामी एक शख्स था और बहुत बड़ा इबादत। इस बंदे ने 200 साल अल्लाह की इबादत की और एक भी गुनाह नहीं की। अच्छा, अब ऐसा कोई नेक बंदा हो तो शैतान कहां छोड़ेगा उसको। ये मैं एक और बात आपको बता दूं कि शैतान नेक आदमी पर ज्यादा हमले करता है। याद रखिएगा, जो पहले ही कुछ नहीं कर रहा उसको शैतान ने कहा तो साड़ा साथी है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है और बदकारियां कर रहा है, शराब पी रहा है। नहीं, उसको लिए प्रॉब्लम है नेक आदमी जो नमाजें पढ़ रहा है, जो रोजे रख रहा है, जो नेकी की नीयत कर बैठा है, जो इल्म दीन सीख रहा है, वो बेचैन रहता है उसके बारे में। तो आप जितना दीन की तरफ आए ना, अब तैयार हो जाएं, he will attack you, बट इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम अपने आप को बचाएंगे। हमारी कोई औकात नहीं, हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। और मांगते रहा करो रब से मदद के, अल्लाह शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे और इस मरदूद के मुकाबले में मुझे कामयाबी अता फरमा। ठीक है, बहरहाल अब शैतान की तो हालत खराब, 200 साल कोई गुनाह नहीं। शैतान पहुंच गया इसके पास इंसानी सूरत में और जाकर कहता है कि मुझे आपके साथ इबादत कर। अल्लाह का नेक बंदा कहता है मुझे अल्लाह की इबादत में कोई दोस्त नहीं चाहिए, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे कोई नहीं चाहिए। उसका एक इबादत खाना था, वो उस पे इबादत करता था। उसने शैतान को एंट्री नहीं दी। उस मरदूद ने क्या किया था, इंसानी सूरत में उसी नेक आदमी के घर के बाहर बैठकर इबादत शुरू कर दी, ढोम के लिहाज में। अब वो खिड़की से देखते पूरा दिन हो गया, रात हो गई, इबादत किए जा रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ना खाना ना पीना ना सोना। बरसीसा हैरान कि मैं 200 साल से इबादत कर रहा हूँ, मुझे भूख भी लगती है, मुझे नींद भी आती है, ना इसको नींद आ रही है ना इसको खाने की जरूरत है। दरवाजा खोल के कहा, भाई ये तो बताओ तुम्हें ये इबादत का, तुम्हें नींद भी नहीं आती, तुम्हें खाना भी नहीं खाना? कहता बात ये, मैं इसीलिए तो आपके पास आया था, आपने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको असल राज बताऊं, मसला ये है कि मैंने जिंदगी में एक गुनाह किया। जब मुझे नींद आती है ना, मुझे वो गुनाह याद आ जाता है, मैं फिर चौंक जाता हूँ, फिर खौफ खुदा तारी होता है, मैं जागता हूँ। भूख लगती है, फिर वो गुनाह याद आता है। आपका प्रॉब्लम ही आपने कोई गुनाह नहीं किया है। अब देखो शैतान का, अगर आपको ये लेवल चाहिए ना इबादत का कि ना आपको नींद आए ना आपको जनाब भूख लगे और आप सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, आप एक गुनाह कर लें। कहता है जीब आदमी हूं, जिस रब की इबादत कर रहा हूं वहां उसकी बारगाह में गुनाह करूं, फिर नहीं मिलेगी ऐसी फिर आपको लज्जत नहीं मिलेगी। अब देखें कैसा खतरनाक वार है। बरसीसा कहता है अच्छा फिर मशवरा दो, कौन सा गुनाह करूं? शैतान से कहते हैं कौन सा गुनाह करूं? शैतान कहता है फिर ऐसा करें आप बदकारी कर लें। कहता है खुदा का खौफ कर, इतना बड़ा गुनाह, जिना बदकारी मैं करूं? नहीं मैं नहीं करता। क्या फिर ऐसा करें कत्ल कर ले। कैसे आदमी हो, मैं किसी बंदे को मार दूं, कत्ल करूं? नहीं मैं नहीं करता। अच्छा फिर ऐसा करें शराब पी लें। कहते हैं हाँ ये थोड़ा छोटा गुनाह है। अब यहाँ एक और बात सीखनी है। मैं थोड़े वाकयात को ब्रेक इसलिए करता हूं कि टू दी पॉइंट आपको बात भी समझ आए। हमारे अंदर बहुत सारा शैतान ने दिमाग में डाला, यार ये छोटा गुनाह ये कर लो, है ये बड़ा है ये नहीं करो। पता नहीं अपने तौर पे अपने कैटेगरी बना ली है। समझिए बात को, हमें नहीं पता कौन सा गुनाह रब की नाफरमानी का और गजब का और नाराजगी का बाइस बन जाए, वही गुनाह में जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल दे। किसी गुनाह को छोटा मत समझना, ठीक है? बरसीसा कहता है हाँ ये ठीक है, शराब पी लेता हूं। शराब पी, नशा चढ़ा और पी, अब बदकारी की, और जब बदकारी कर ली तो अब कत्ल भी कर। अल्लाह अकबर। पुलिस आई और बरसीसा को पकड़ के ले गई। अब जब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी घाट पर बरसीसा मौजूद था, शैतान उधर पहुंच गया। कहता है एक रास्ता है, मैं तुझे बचा सकता हूं। कब बदबख्त तेरी वजह से तो मैं फांसी में पहुंच गया, तूने कहा गुनाह कर ले, मुझसे एक नहीं 3 गुनाह हो गए और आप फांसी फंदे पर आ गए। बोले मैं बचा सकता हूं। बोलो बताओ कैसे बच सकता हूं? कहा तुम ऐसा करो, खुदा का इनकार करो और मुझे सजदा कर दो। बरसीसा की बदबख्ती देखें, उसने शैतान को सजदा किया, खुदा का इनकार किया और उसी वक्त फांसी पर उसको लटका दिया गया। कुफर की मौत वो मर गया। ये है शैतान।
ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, ایک دو گناہ ہی تو کیے ہیں, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. کوئی یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے, اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا, کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا اس کا, بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں. حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا, حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ, ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں. چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہے. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے گئے, یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا, اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا.
عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے۔ اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا۔ ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں۔ مگر what we get from that incident، یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں، نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات میں قسم کھانی ہے، سودا بیچنا ہے تو قسم، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں۔ یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے، برکت اڑ جاتی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا، نمازوں میں سستی۔ ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے، تب تک مسجدوں میں جاتے رہے، اب جب تیری باری ختم اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے۔ کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ شیطان کا وار ہے، وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں، یاد رکھیے گا، پہلے آپ کی جماعت جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑا مکار ہے۔ آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے، اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے، پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے، پہلے جماعت چھوڑوائے گا، مسجد سے دور کر دیا، اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل تو چھوڑ دے، ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے، پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے، سنتیں چھوٹیں گی، اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا۔ یہ آپ کے میرے حصار ہیں، یہ عبادتوں کے حصار ہیں، یہ آپ سمجھیے گا۔ آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا، میری نماز کا حصار کیا ہے؟ میرے فرض کا حصار ہے واجب، یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے۔ واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی، اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی۔ اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی، اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا، واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا، اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں، پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے، شراب پلا دے، بدکاری کروا دے، قتل کروا دے۔ جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، میری مان ہی نہیں رہا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، ہمیں نیند آتی، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، صرف نعرہ لگاتے ہیں کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ بدکاری کر رہا ہے، نہ قتل کر رہا ہے، نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ تھکتا نہیں ہے، اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں، گناہ نہیں کروا پا رہا نا، اس کے درود کم کروا دوں، اس کی تلاوت کم کروا دوں، اس کی جماعت چھڑوا دوں۔ اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا، اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا، یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی، مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا۔ اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے، میرے ہی پیسے لگے، میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں، میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے، کیا بے وقوفی ہے یار۔ سوچئے یہ شیطان کے وار ہیں، یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام، دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں۔ ایک اور پھر پتہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے، اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ۔ اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی، میں نے کر تو لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، رسید بھی آ گئی، فطرہ بھی دے دیا، نہیں جناب، he have some weapons to destroy your all good deeds۔ اب کیسے؟ اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا، اب ریاکاری شروع کرے گا، ہیں
میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا، میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے، میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے۔ اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے۔ سمجھیے یہ بات، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ آج کسی سے ملاقات کرے نا، آئی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب، 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے۔ 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی۔ کیوں بھائی؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے؟ اچھا ایک اور عجیب بات ہے، آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے؟ 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں؟ یہ سوچئے، یعنی ہم گناہ کر کے بھولی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں، بار بار ریکال ہو رہی ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے، یاد رکھیے گا۔ بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے، ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے، لیکن 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی۔ کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا، پہلے تو کوشش کی نہ کریں، اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا، اور پھر بار بار پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہیں؟ اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں، 5 آدمی سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو۔ یہ بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا، کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے۔ آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ریگین کرنے کا؟ نہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن نہیں جناب، ہمیں تو دنیا کو، اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے، ہر عبادت ہے۔ طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی، کعبے کو پیٹ کر